اولاد سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، زندگی سے زیادہ، سب سے زیادہ اللہ اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے۔ زندگی ایک بار ہے، بڑے آئے بڑے گئے، قبرستان بھر گئے، بھر جائیں گے، یہ زمین سب لوگوں کو کھا جائے گی، لیکن جو سچے عاشق رسول ہیں وہ کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمایا سے گھر سے باہر نکلیں، ذرا میری طرف توجہ کریں، تو صحابہ بیٹھے کافی۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میرے علم میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا آپ کی شان زیادہ ہے کہ آپ ایک تو روح اللہ ہیں اور اللہ کی کلمۃ اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ میرے خیال میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا آپ کی شان بہت زیادہ ہے۔ آپ جو ہیں وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں۔ اس طرح صحابہ، کوئی کسی نبی کا نام، کوئی کسی نبی کا نام، کوئی کسی نبی کا نام، تو یہ ساری گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی مسجد نبوی میں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے تمام نبیوں کو بڑی شانیں دی ہیں، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی خلیفۃ اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی داؤد خلیفۃ اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی کلام اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے۔ ہر نبی کی شان بڑی ہے، لیکن سن لیں کہ اللہ نے سب سے زیادہ شان میں محمد کو عطا فرمائی ہے۔ سن لیں کہ اللہ نے سب سے زیادہ شان فرمایا کہ قیامت کے دن میں ہی ہوں گا جو سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے باہر نکلوں گا۔ جب قیامت قائم ہوگی، سب لوگ ختم ہو جائیں گے، تو سب سے پہلے میرے آقا فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھولی جائے گی، میں قبر سے باہر نکلوں گا، پھر عمر فاروق نکلیں گے، سیدنا ابو بکر صدیق نکلیں گے، سیدنا عثمان غنی نکلیں گے، پھر اہل جنت البقیع کے لوگ نکلیں گے۔ یہ مدینے میں مدفن تمام صحابہ کو لے کے میرے آقا تشریف لائیں گے مکہ کے اندر۔ تو مکہ میں جنت المعالیٰ میں جتنے بھی صحابہ دفن ہیں، ان سب کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے سرزمین سوریہ، شام کی طرف۔ تو شام میں قیامت قائم ہوگی اور شام کے اندر حشر قائم ہوگا۔ آپ اور میں جہاں جہاں دنیا میں جو جہاں بھی دفن ہے، وہ جب اپنی قبر سے نکالا جائے گا تو اس کے لیے اللہ فرشتے بھیجے گا، ان کو اٹھا کے اللہ سب مخلوق کو شام کی سرزمین میں اکٹھا کرے گا۔ سب مخلوق ازل سے لے کے ابد تک تمام مخلوق کو جب شام میں جمع کر لیا جائے گا تو پھر یوم حساب، مالک یوم الدین، دا ڈے آف ججمنٹ شروع ہو جائے گا۔ یوم احتساب ہوگا، یوم حساب ہوگا، اور کہا جائے گا کہ 3 سوالات کے جواب آپ نے دینے ہیں۔ بعض لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ 5 سوالات ہوں گے، تو پھر میرے آقا نے فرمایا جسے کچھ بھی نہیں آئے گا، 3 سوال بھی نہیں آئیں گے، 5 بھی نہیں آئیں گے، تو فرشتے اس بندے سے کہیں گے تو کتنا بد نصیب آدمی ہے، تجھے ایک سوال کا جواب ہی نہیں آیا، تجھے ایک جواب ہی نہیں آیا، کیا وجہ بنی، کیا مصیبت ہے؟ تو نے زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں سنا۔ وہ شخص بیچارہ جب 3 سوالوں میں فیل ہو جائے گا تو اسے جہنم کا ٹکٹ دیا جائے گا، اور اس سے فرشتے پوچھیں گے یہ تو بتا کہ تو کیوں اتنا بد نصیب ہے، زندگی تجھے ملی 50 سال 60 سال۔ اللہ اکبر، وہ جواب دے کے کہے گا کہ میں نے ساری زندگی اپنے دل میں نہ اللہ کے نبی کی محبت رکھی، نہ اللہ کے قرآن کی محبت رکھی۔ اور یہ میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ پنجابی ہو، سریکی ہو، انگلش ہو، اکثر جو یورپین لوگ ہیں، مسلمان باہر یورپین کنٹریز میں ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں تو عربی نہیں آتی، جب قبر میں جائیں گے تو 3 سوال ہوں گے، ان 3 سوالوں کے سوال عربی میں ہوں گے، جواب بھی عربی میں ہوں گے،
اب ہم تو انگریزی میں انگلش لینگویج ہے، ہمیں وہ عربی آئے گی نہیں، مثلا بالکل سیدھا سادہ دیہاتی آدمی جسے صرف سریکی آتی ہے، اگر اس سے پوچھا جائے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، اسے نہیں پتا کہ من ربوں کا اس کا معنی کیا ہے۔ اگر اسے پوچھا جائے کہ ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے، اسے نہیں پتا، اسے عربی آتی نہیں۔ اگر اسے پوچھا جائے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، دنیا میں کیا کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور یہ تیسرا سوال بڑا خطرناک سوال ہے۔ دو میں تو نکل جائیں گے لوگ، اللہ کو ماننے والے عیسائی بھی، یہودی بھی، ان پڑھ بھی پڑھا لکھا بھی، دوسرے سوال میں بھی نکل جائیں گے، تیسرے میں جا کے اڑ جائیں گے۔ تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، اس کے بارے میں یہ جو تصویر تجھے دکھائی گئی اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ اگر تو وہ عاشق رسول ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ محمد محمد پنکیندے گزر گئی، عہد نال احمد ملیندے گزر گئی۔ اس کا تو جواب دو الفاظ میں ہوگا، حقیقت محمد پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا۔ در محمد نے محمد کو خدا کہہ دیا، خواجہ صاحب فرماتے ہیں در محمد نے محمد کو خود کہہ دیا تو مسلمان ہے دغاباز نہیں۔ پھر بھی آپ نے یہ کہا کہ جب یہ پوچھا جائے گا کہ محترم یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جائے گا، پوچھا جائے گا اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اب جو بندہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے، یہ وہ ہے جو حاضر بھی نہیں ناظر بھی نہیں، یہ وہ ہے جسے کسی چیز کا بھی نہیں پتہ نہیں، اب آپ خود بتائیں جس نے ساری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب نکالے وہ قیامت کو کیا جواب دے گا۔ اب یہ سوال اسی صرف نام میں رکھا جانا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دکھا کے اس مرد کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ سوال ہے ہی عاشقوں کا، وگرنہ جو عاشق ہوگا وہ کیا کہے گا، اس صورت نو جان آکھاں کے جانے جہاں آکھاں، اس صورت نو جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تھی سب شانہ بنیاں۔ مکھ بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جا اڑیاں، کتھے تو کجا من کجا، فارسی دا شاعر آکھدا نا تو کجا من کجا، یا رسول اللہ آپ کہاں اور میں بدکار کہاں، کہاں آپ کی شان ورال ورا اور کہاں میری گندی زبان، میری زبان سے آپ کا نام لیا جائے، آپ کی شان بیان کی جائے، آپ کا نام خیر ذکر خیر کیا جائے، یا رسول اللہ آپ کو فرق نہیں پڑتا، آپ کی شان والا فان اللہ کا ذکر، آپ کی ہر شان اعلیٰ سے اعلیٰ، یا رسول اللہ یہ تو اللہ نے مجھے پسند کیا کہ جس طرح خواجہ خواجگان خواجہ ملت و دین خواجہ غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسلامی یونیورسٹی کے پروفیسر لیکچرار اور شیخ الحدیث، آپ جب نے ایک آدمی سے مناظرہ کیا 14 دن تک وہ بندہ کتابیں حدیثیں ڈھونڈتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ اعتراض کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، اور مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ گھوٹا ملتان کے ساتھ شجاع آباد کا گاؤں ہے گھوٹا، اور بہاولپور اسلامی یونیورسٹی کے وائس چانسلر گزرے، جب آپ کے مناظرے کا دن آیا تو آپ نے پوچھا کہ محترم مفتی صاحب علامہ صاحب آپ نے کتنے دن مناظرے کی تیاری کی؟
اس نے کہا جی میں نے 14 دن 10,000 کتابیں پڑھی، کئی ترجمے پڑھے، ایک ایک آیت پہ نوٹس لکھے، نشان لگائے کہ کون سی آیت ملے جہاں جہاں یہ لکھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ آپ نے اس کی ساری بات سننے کے بعد فرمایا یہ اللہ کا کرم ہے کہ تو نے 14 دن محمد کی ذات میں عیب نکالتے لگا دیے۔